مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ہری پور ہزارہ سے محمد قاسم صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کے ایک آیت کے حوالے سے جو سورہ اسراء کی ہے کہ جس میں اللہ کا ارشاد ہے کہ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، یعنی جو انسان اس دنیا میں اندھا رہے گا، اندھا ہوگا، وہ قیامت کے دن بھی اندھا ہوگا. اس آیت کریمہ کا صحیح مفہوم اور مطلب کیا ہے، رہنمائی فرمائیے. جناب محمد قاسم صاحب، کان اور آنکھیں، دل اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کان سننے کے لیے، آنکھیں دیکھنے کے لیے اور دل غور و فکر اور تدبر کے لیے عطا ہوئے ہیں. لیکن اس سننے سے صرف آواز کا محسوس کرنا اور صرف آواز سننا ہی مراد نہیں، اور نہ دیکھنے سے صرف حاسہ بصر کا فعال ہونا مراد ہے، بلکہ سننے سے مقصود نصیحت پر کان دھرنا اور دیکھنے سے مراد نگاہ عبرت ہے. اس لیے اگر کوئی درست کانوں، صحیح آنکھوں اور دھڑکتے دل کے نعمت سے بہرور ہے، لیکن ان گراں مایہ نعمتوں کو صحیح اور کامل طور پر استعمال کرتے ہوئے ہدایت کی راہ نہیں پاتا اور اس پر گامزن نہیں ہوتا، تو اسے ایسی ظاہری حواس کا اور ان اعضاء کا کیا فائدہ. انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. ان کے دل ہیں لیکن یہ ان سے سوچتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں مگر ان سے سنتے نہیں. یہ لوگ چوپاؤں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی بڑھ کر بے راہ ہے، یہی لوگ تو غافل ہیں. اور جو لوگ دیکھتے ہوئے بھی نگاہ بصیرت نہ کھول سکے، ان کے دیکھنے کا کیا فائدہ. چنانچہ ارشاد فرمایا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، آپ سمجھتے ہو کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں جبکہ وہ دیکھ نہیں سکتے. ایسے لوگ آنکھیں کے ہوتے ہوئے بھی اندھے ہوتے ہیں. ارشاد فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. اور یہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے، ان کی حالت بالکل ایسی ہیں جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے، وہ ہانک لگاتا ہے اور پکار کی صدا کے سوا، یعنی جانور جو ہے وہ پکار اور ہانک کے سوا وہ کچھ سنتے نہیں ہیں، اور یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. اسباب ہدایت کی فراوانی کے باوجود ان کی طرف آنکھ اگر اٹھا کر نہ دیکھنا، رہنمائی کے سرچشموں سے فیضیاب نہ ہونا ناقابل معافی گناہ ہے. آخرت میں انسان اپنے اعمال کی پوری جزا پا لے گا اور اس کے اعمال اپنے اصلی شکل میں ظہور پذیر ہو کر سامنے آ جائیں گے. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، یعنی جو کوئی اس دار العمل میں دنیا میں اپنی آنکھیں راہ راست کی طرف سے اندھی رکھے گا، وہ آخرت میں بھی ایسا شخص دار الجزا میں بھی اندھا ہی رہے گا. یعنی جو لوگ دنیا میں جان بوجھ کر اندھے بنے رہے، اللہ کی دی ہوئی ہدایت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، تو اس وجہ سے آخرت میں بھی وہ سچ مچ اندھے ہو کر اٹھائے جائیں گے، اصل منزل سے
جو دوری ان کو آج حاصل ہے وہ آج کی نسبت کہیں زیادہ اور دور ہو جائے گا، اس لیے کہ آخرت کے ظہور کے بعد ان کے لیے صراط مستقیم کی طرف لوٹ آنے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہے گا۔ علماء سلف کے ہاں مسلمہ قاعدہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، یعنی قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصہ کی تفسیر کرتا ہے۔ چنانچہ اسی مضمون کو سورہ طٰہٰ میں قدر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى۔ اور جو کوئی میری نصیحت سے منہ موڑے گا تو اس کا گزران تنگ ہوگا، اور اسے ہم قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں دنیا میں بینا تھا؟ اللہ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس ہماری نشانیاں پہنچی تھی، تو نے ان سے غفلت کا مظاہرہ کیا، اسی طرح آج تیرے بے خیال نہ کیا جائے گا، اور اسی طرح ہم ہر شخص کو سزا دیں گے جو حد سے نکلے گا اور اپنے پروردگار کی نشانیوں پر دھیان نہ دے گا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ آخرت کا عذاب بڑا سخت اور دیر پا ہے، لہٰذا ہمیں ان تمام قرآنی وعیدوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہدایت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اپنی آنکھیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف اٹھاتے ہوئے ان کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ، انہیں دیکھنے کے ساتھ ساتھ، سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کی کوشش اگر ہم کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نور ان کے دائیں بائیں آگے ہر طرف سے انہیں نور ہی نور عطا کرے گا۔ لیکن اگر اللہ کے فرمودات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آج ہم پس پش ڈال کر رکھیں گے اور پھر ان پر عمل کرنے کے بجائے ہم ان کا تمسخر اڑاتے رہیں گے والعیاذ باللہ، تو ایسے لوگ قیامت کے دن اندھے اور بہرے اور گنگے بنا کر اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی ذلت سے اللہ محفوظ فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں سے اور ہدایت پر عمل کرنے، دیکھنے اور سمجھنے والوں میں سے اللہ ہمیں بنائے اور اس کی توفیق عطا فرمائے۔